نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے ہمارے سبق کا موضوع ہے کمیشن ایجنٹ بننے کا شرعی حکم۔ موجودہ دور کی معیشت، تجارت اور اجارہ میں کمیشن ایجنٹ کی بڑی اہمیت ہے، خصوصاً شہری زندگی میں جائیداد، اثاثہ جات اور اجارہ کے بہت سارے معاملات کمیشن ایجنٹ کے واسطے ہی سے سر انجام پاتے ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان کے لیے کمیشن ایجنٹ بننے سے پہلے کمیشن ایجنٹ بننے کے شرعی احکامات جاننا اور اس پر عمل کرنا یہ نہایت ضروری ہے۔ کمیشن ایجنٹ کو عربی میں وکیل بالاجرہ کہتے ہیں، اور ہمارے دور میں اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ مثلاً سبزی منڈی کے کمیشن ایجنٹ کو آڑتی کہتے ہیں، اور مویشی منڈی کے کمیشن ایجنٹ کو دلال کہتے ہیں، اور اسٹیٹ ایجنسی کے کاروبار میں کمیشن ایجنٹ کو ڈیلر کہتے ہیں، اور اسٹاک مارکیٹ کے ایجنٹ کو وہ بروکر کہتے ہیں۔ یہ مختلف الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، البتہ ان تمام الفاظ کا مفہوم اور مطلب ایک ہے، وہ یہ ہے کہ کمیشن ایجنٹ سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جو خریدار اور فروخت کرنے والے کے درمیان واسطہ بنتا ہے اور اس پر مخصوص معاوضہ اور اجرت لیتا ہے۔ یعنی دو پارٹیوں کے درمیان واسطہ بننے اور اس پر مخصوص اجرت لینے والے کو کمیشن ایجنٹ کہتے ہیں۔ کمیشن ایجنٹ بننے کے لیے اور اس کے جواز کے لیے علماء نے چند شرائط لکھی ہے، ان شرائط کا خیال رکھنا وہ ضروری ہے۔ ان شرائط میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ کمیشن ایجنٹ بننے کی صورت میں کمیشن کا فیصد یا رقم کی صورت میں متعین ہونا ضروری ہے۔ یا تو فیصد کے اعتبار سے طے کر لے کہ میں آپ کا کام کر لوں گا، چیز فروخت کر لوں گا یا خرید لوں گا اور اس کا واسطہ بنتا ہوں، لیکن مجھے اس میں 2% یا 5% یا 10% دینے ہوں گے۔ یا رقم کی صورت میں متعین ہو کہ میں اس کام کے 10,000 لوں گا یا 1,00,000 لوں گا یا 2,00,000 لوں گا۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ کمیشن فیصد یا رقم کی صورت میں طے ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کمیشن ایجنٹ جو کام کر رہا ہو بنیادی طور پر وہ کام جائز ہو، یعنی جس کام کا واسطہ بن رہا ہے وہ کام جائز ہو، ناجائز نہ ہو، اس لیے کہ ناجائز کام کا کمیشن ایجنٹ بننا یا اس پر کمیشن لینا یہ دونوں ناجائز ہے۔ نمبر 3، کمیشن ایجنٹ کے ذمے جو کام لگایا گیا ہو یا جس کام کی اس نے ذمہ داری دی ہو وہ صحیح طریقے سے اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ اگر اس میں فراڈ کرے، دو نمبری کرے اور غلط بیانی سے کام لے تو پھر یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اور نمبر 4، کمیشن دینے والا اس کمیشن کو اس چیز کے قیمت کا حصہ نہ بنائے، یعنی کمیشن دینے والا اس کمیشن کو وہ خریدار پر نہ ڈالے، اس کا بوجھ خریدار پر نہ ڈالے، بلکہ اپنے ہی نفع سے وہ کمیشن ایجنٹ کو کمیشن دے دے۔ مثلا ایک چیز ہے وہ 10,00,000 کی اس نے بیچنی ہے اور 50,000 کمیشن رکھا ہے، تو 10,00,000 کی بیچ کر 9.5 خود رکھے اور 50,000 کمیشن دے۔ ایسا نہ کرے کہ اس کی قیمت ہی 10,50,000 رکھے اور اس کے ذہن میں یہ ہو کہ 50,000 تو ویسے میں نے کمیشن دینا ہے، یہ کمیشن کا بوجھ وہ خریدار پر ڈال دیتا ہے۔ ایسا کرنا بھی درست نہیں ہے۔ بہرحال یہ 3-4 شرائط ہے کمیشن ایجنٹ بننے کے، اگر ان شرائط کا خیال رکھا جائے تو کمیشن ایجنٹ بننا یہ جائز ہے۔ اگر ان شرائط میں سے کسی بھی شرط کا خیال نہ رکھا جائے تو پھر کمیشن ایجنٹ بننا یہ درست نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین متین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔